اور صلاۃ قائم کرو. تو یہ ایریا بھی آپ کو پتہ چل گیا, مسجد حرام بھی پتہ چل گئی, جوتے اتارتے ہیں آپ صلاۃ قائم کرتے ہیں اللہ کی یاد کے لیے. یہ بھی بتائیے صلاۃ کیوں قائم کرتے ہیں؟ اللہ کی یاد کے لیے. اور صلاۃ میں کیا تلاوت کرتے ہیں آپ؟ قرآن, کتاب. تو موسیٰ علیہ السلام کو اگر یہ سب چیزوں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں, کتاب, رسالت, کلام, ہر شے کی تفصیل, یہی تو تلاوت کر رہے ہیں آپ. انہی کو تو دیا, وہی تو صلاۃ. اس وقت صلاۃ میں کچھ اور پڑھ رہے تھے, وہ عبرانی میں اور پتہ نہیں کون عربک میں بائبل پڑھ رہے تھے وہ. اچھا آپ سنیے, اب یہ جو کتاب کا ابھی تو آپ کو میں نے بتایا لا میں لکھا ہے, کلام لکھا ہے, اور سب صلاۃ کا بھی ذکر آگے سب آ رہا ہے. اب یہ کتاب اللہ تعالیٰ نام کے ساتھ بتائے گا, موسیٰ علیہ السلام کے نام کے ساتھ کتاب. اور پھر وہ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جائے گی, یہ آپ غور سے سنیے گا. سورہ المؤمنون 23 اور 49 آئے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ, اور تحقیق ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تاکہ وہ ہدایت پائیں. دیکھیے بڑا سمپل ہے, وَلَقَدْ آتَيْنَا, تحقیق ہم نے دی موسیٰ کو الکتاب. موسیٰ السلام کو اللہ نے کیا دیا؟ کتاب. اب یہ کتاب آ گیا لفظ, کیوں دی ان کو, کیوں دی جا رہی ہے؟ لعلہم یہتدون, تاکہ وہ ہدایت پائیں, وہ ہدایت پائیں. کتاب کیوں دی جا رہی ہے؟ تاکہ لوگ ہدایت پائیں, وہ ہدایت پائیں. وہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں, ایک کتاب اللہ نے ان کو دی ہے, اس کے ذریعے آپ ہدایت پائیں. سمجھ رہے بات کو آپ؟ موسیٰ السلام کی کتاب کس لیے دی گئی؟ تاکہ لعلہم, تاکہ وہ لوگ ہدایت پائیں. کون لوگ؟ سورہ بقرہ 2 اور 2, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے, ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے تقوی اختیار کرتے ہیں. موسیٰ السلام کو کتاب دی گئی ہے تاکہ وہ ہدایت پائیں. کون سی کتاب؟ وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے, لوگوں کی ہدایت کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں, اپنا حفاظت کرتے ہیں. ہر انسان کی ہدایت نہیں مل رہی ہے. جو اپنی نفسیات کو حفاظت کرنا جانتا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے خلاف نہ جاؤں, یا اللہ جو کلام میں بات کہہ رہا ہے اس کے خلاف نہ جاؤں, ان کو ہدایت مل رہی ہے. تو وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے جو موسیٰ السلام کو مل رہی ہے, کتاب کس لیے مل رہی ہے؟ موسیٰ السلام کتاب کون ہے؟ وہ ہدایت پائیں, تو آپ لوگ ہدایت پائیں. گائیڈنس ہے فار مین کائنڈ. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ, تحقیق ہم نے دی موسیٰ السلام کو کتاب, لعلہم, تاکہ وہ لوگ ہدایت پائیں, لوگ ہدایت پائیں. اب کون سی کتاب؟ ذالک الکتاب, اس کی پہچان ذالک الکتاب, وہ کتاب لا ریب فیہ, میں کوئی شک نہیں ہے, ھدی للمتقین, ہدایت ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں. لوگ موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی وہ ہدایت لوگوں کے لیے, لیکن کون سے لوگ ہیں جو تقوی اختیار کرتے ہیں؟ تقوی جو اختیار کریں ان کے لیے ہے کتاب. آپ حفاظت نہیں کریں گے اپنی نفسیات کی, ہر علم غلم ہر آدمی کی بات کو سنتے رہیں گے, اللہ کی کتاب کو کمتر سمجھیں گے, اس پہ غور نہیں کریں گے, تو آپ کو ہدایت نہیں ملے گی. اس شخص کو ہدایت ملے گی جو اپنا حفاظت کرنا جانتا ہے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے, لوگ یہ کہہ رہے ہیں, اللہ یہ کہہ رہے ہیں, لوگ یہ کہہ رہے ہیں, تو مجھے اللہ کو پریفر کرنا ہے, لوگوں کو پریفر کرنا ہے. آپ اللہ کو پریفر نہیں کریں گے, آپ کو ہدایت نہیں ملے گی. انسان کو اگر آپ اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں, انسان کی بات کو پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ موسیٰ السلام تورات لائے, اور آپ مان رہے ہیں اس کو, تو آپ کو ہدایت تھوڑی ملے گی. سارا لیکچر بیکار ہے آپ کے لیے. یہ انہی لوگوں کے لیے جو اس سے ہدایت لینا چاہتے ہیں. اب وہ دیکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا ذکر آیا, وہ کیسے آئے گی. سورہ الاحزاب 33-21, لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. تحقیق تمہارے لیے اللہ کے رسول میں اسوہ حسنہ, خوبصورت ترین یا بہترین نمونہ اس کے لیے ہے جو کوئی اللہ اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہے اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے. یہ آیت میرے خیال سے یہاں پر کافی لوگوں نے سنی ہوگی. یہ آیت تو اکثر سنتے ہیں, اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, تمہارے لیے اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے بہترین اسوہ حسنہ بنایا. بھائی یہاں پر اتنی سی بات نہیں لکھی ہوئی ہے, یہی بات لکھی ہے, خالی آگے بھی لکھی ہے, اس کے لیے جو کوئی اللہ اور یوم آخرت پر کی امید رکھتا ہے اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے, یہ اس کے ساتھ لگا ہوا ہے. اور اللہ کو کثرت سے یاد جب کیا جاتا ہے, بار 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 اللہ کی آیت پہ غور و فکر کرے تاکہ اس کی روح, اس کی ایسنس اسپرٹ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے. جیسے کہ آپ زندگی بھر لوگوں کی باتیں سنتے ہیں, بار 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 وہ یاد ہو جاتی ہے آپ کو. اب یہاں تو یہ اللہ کا کلام ہے, اس کو کتنی دفعہ پڑھ رہے ہیں آپ, اور توجہ سے مائنور کے ساتھ غور کر کے. تو یہ بار بار اس کے لیے ہے جو کوئی اللہ کو اور یوم آخرت, یعنی اس کو پتا ہو کہ میں مر جاؤں گا اور میرے جواب دہی ہے کہ میں اللہ کو مان رہا تھا یا لوگوں کی باتوں کو مان رہا تھا. جو یوم آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کو کثرت سے بار بار اللہ کی بات کو غور و فکر پڑھتے رہتے ہیں, اللہ کو یاد کرتے ہیں, ان کے لیے ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
اب کیا ہوا؟ اب دیکھیں یہ کتاب کیسے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جائے گی. یہ آیت نیکسٹ ہے سورہ الانعام 6:154. ثم آتینا موسیٰ الکتاب، پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تماماً علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء وہدی ورحمۃ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون. پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اس شخص پر پوری ہے جو زیادہ احسن ہے. یعنی وہ جو موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اللہ نے دی وہ پوری کی پوری اس شخص پر ہے جو زیادہ احسن ہے. تو زیادہ احسن کون ہے؟ اسوہ حسنہ کون ہے؟ احسن اسوہ حسنہ بہترین نمونہ یا احسن پرسنالٹی کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کہہ رہا ہے اس شخص پر پوری ہے جو زیادہ احسن ہے، خوبصورت ترین سیرت جس کی ہے. وہ تفصیل لکل شیء، اور وہ تفصیل ہے ہر شے کی، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے تاکہ وہ اپنے رب کی ملاقات کے لیے ایمان لائیں. اب آپ کو نظر آ رہا ہے وہ موسیٰ کو جو کتاب دی ہے وہ کس طرح احسن شخص کو جو بہترین ہے وہ پوری کی پوری دی، پوری کی پوری جو ہے اس شخص کے ہے، اس کے لیے ہے جو زیادہ احسن ہے، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آپ کو پتہ چلا کس طرح موسیٰ علیہ السلام کی کتاب اب ٹرانسفر ہو رہی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. مجھ سے زیادہ احسن آپ ہیں کیا؟ تو ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آگے دیکھیے، ابھی دیکھیے اس پہ کتنا شک کر لیں گے سب کے ذہنوں میں شک آ رہا ہے نا، شک. یہ دیکھیے سورہ ساجدہ 32-23 آیت. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ. اور تحقیق ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، بس تو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کے ملنے سے شک میں نہ ہو، اور ہم نے اس کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے کس کو دی کتاب؟ موسیٰ علیہ السلام کو. فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، بس تو یعنی محمد رسول اللہ شک میں نہ آئے اسی کتاب کے ملنے پر. وہ مل رہی ہے نہیں مل رہی ہے، وہ ان سے اللہ تم شک مت کرو. اور وہ کیا تھی کتاب؟ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ. وہ ہدایت شروع چلی آ رہی ہے، اور وہ ہے ہدایت بنی اسرائیل کے لیے. کتاب کس کو ملی؟ موسیٰ علیہ السلام کو. اور وہ کتاب کس طرح ٹرانسفر کی جا رہی ہے؟ محمد جو احسن ہے. اور یہاں لکھا ہوا ہے کہ اس کے ملنے پر آپ یعنی رسول اللہ شک نہ کریں. تو آپ تو پورے کے پورے شک میں بیٹھے ہوئے، آپ سے مطلب ماسز. یعنی محمد رسول اللہ کو وہی جب کتاب ملی تو اللہ نے ان کو کہا کہ آپ شک مت کریں. فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، بس تو یعنی آپ اس کتاب کے ملنے پہ شک نہ ہو. اور ہم نے اس کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا. ہدایت پھر آ گئی، تقوی والے لوگ ہو گئے، بنی اسرائیل ہو گئے. اب آگے دیکھیں، پھر دیکھیں شک آئے گا. یونس 10:94 فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ. بس اگر تو اس میں سے جو ہم نے تیری طرف نازل کیا شک میں ہے، بس سوال کر ان لوگوں سے جو تجھ سے پہلے کتاب پڑھتے ہیں. تحقیق تیرے رب کی طرف سے پاس حق آ گیا، تو بس تو ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو. یعنی آپ پر جب نزول ہوا اس کتاب کا، وہ کتاب جب نزول کی جا رہی ہے، بس اگر تو اس میں شک کر رہا ہے جو ہم تیری طرف نازل کر رہے ہیں وہی کتاب جو موسیٰ کو دی گئی، تو بس سوال کر ان سے جو تجھ سے پہلے کتاب پڑھ رہا ہے. تو پہلے کون؟ یہ کتاب پہلے سے لوگ پڑھتے آ رہے تھے، پہلے سے آ رہی ہوگی نا کتاب. اب موسیٰ علیہ السلام سے جب ٹرانسفر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کی گئی تو آپ شک کریں تو کہیں جب ان سے پوچھو تجھ سے پہلے کتاب پڑھ رہے ہیں. تو آپ سوچئے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے ان سے پوچھیں جو بائبل پڑھ رہے ہیں. اگر آپ کو آیت سمجھ میں نہیں آئے گی تو آپ کسی یہودی کے پاس آج تک گئے پوچھنے آیت؟ میں آپ سوال کرتا ہوں، یقین کریں آپ کوئی دنیا میں پاکستان میں یا ورلڈ وائڈ کوئی بھی آیت آپ کو اگر وضاحت نہیں آ رہی تو آپ جا کے یہودی سے پوچھیں، عیسائی سے پوچھیں گے تمہاری کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے. یہ لکھا ہوا ہے فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ، قرأ کر رہے ہیں، قرأ یقرأ کا مطلب پڑھ رہے ہیں کتاب تجھ سے پہلے. تو کون سی کتاب پڑھ رہے ہیں؟ یہی کتاب. یہ کتاب بھی پڑھ رہے تھے لوگ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وہ کتاب آئی نازل ہوئی وہی کتاب ریپیٹ ہوئی. تو آپ شک میں نہ آئے اور لگا اگر تمہیں ہو رہا ہے تو جاؤ ان سے پوچھو یہ کتاب پہلے سے پڑھ رہے ہیں. تو آج بھی ہم اگر فرض کریں ہمارے کوئی سمجھ میں نہیں آئے اس میں کوئی بات تو ہم جائیں گے نہیں بھائی، ہم جائیں گے عالم کے پاس، مولوی صاحب کی بات ہوئی، ہم جائیں گے یہودی کو ڈھونڈے، عیسائی کو ڈھونڈے کہ تمہاری کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے. کیسی اسٹوپڈ بات ہے. یہاں لکھا ہے فَإِن كُنْتَ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطاب، فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، بس اگر تجھے شک ہو رہا ہے جو ہم تجھ پہ نازل کر رہے ہیں وہی کتاب، فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ، بس سوال کر ان لوگوں سے جو کتاب پڑھ رہا ہے من قبلک، تجھ سے قبل سے پڑھتے آ رہے ہیں، ان سے سوال کر. لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ، تیرے پاس آ گیا اللہ کی طرف سے حق. فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، تم ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ. آپ جب شک کرتے رہے زندگی بھر وہ نہیں کر سکتے، مگر اللہ نے ان کو بار بار یہ بات کہی تم شک مت کرو، کیونکہ وہی کتاب کی وہ تلاوت کر رہے تھے. یہ دیکھیں آگے آ گیا سورہ ہود 11:17 افمن کان علی بینۃ من ربہ
وَيَتْلُهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْعَذَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ۔ بس کیا کوئی ہے جو اپنے رب کی طرف سے وضاحت پر ہے اور ایک گواہ اس میں سے اس کی تلاوت کرتا ہے، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب امام سامنے اور رحمت ہے، وہ لوگ اس کے ساتھ ایمان لاتے ہیں، اور جو کوئی گروہ میں سے اس کے ساتھ انکار کرے گا بس اس کا وعدے کی جگہ آگ ہے۔ بس تو یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس شک میں نہ ہو، بے شک وہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے، اور لیکن لوگ کی اکثریت ایمان نہیں لاتی۔ اب دیکھیے اللہ کہہ رہا ہے کیا کوئی ہے جو اپنے رب کی طرف سے وضاحت، یعنی کوئی ان کے علاوہ محمد رسول اللہ کے علاوہ کس نے کتاب کی تلاوت کی؟ یہ کہہ رہا اللہ تعالیٰ کیا کوئی ہے جو اپنے رب کی طرف سے وضاحت کرے اور ایک گواہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاوت کرتا ہے؟ اور یہ بھی ساتھ بتایا کس کی تلاوت، اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب جو کہ پہلے سے موسیٰ کی کتاب ہے، وہ امام کہتے سامنے ہے، یعنی آپ کے سامنے ہے، امام کہتے ہیں سامنے، وہ سامنے امام۔ اس سے پہلے کس کتاب ہے؟ اس سے پہلے سے کون ہے کس کتاب ہے؟ موسیٰ کی کتاب۔ اس سے پہلے سے موسیٰ کی کتاب ہے، سامنے ہے، رحمت ہے آپ کے سامنے جو کتاب ہے، یہ کتاب جو ہے وہ ایک طرح سے موسیٰ کی کتاب ہے، اور اسی کی تلاوت کر رہے ہیں۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ، بس کوئی ہے جو اپنے رب کی طرف سے وضاحت پر ہے، ویتلو وہ تلاوت کرتا ہے، شاہد کون تلاوت کرتا ہے؟ شاہد منہ، شاہد ہے وہ گواہ ہے اس میں سے، ومن قبلہ اور پہلے سے، اس سے پہلے سے کتاب موسیٰ ہے، یہ جو تلاوت کی جا رہی ہے آیتیں اس سے پہلے سے وہ کیا ہے؟ کتاب موسیٰ ہے، وہ اس کو اللہ نے کتاب موسیٰ کر دیا پہلے سے، جو ہے امام ہے وہ امام ہے سامنے ہے، اور رحمت ہے اس میں سے تلاوت کر جا رہی ہے۔ تلاوت کہاں سے کی جا رہی ہے؟ کتاب سے۔ وہ کتاب کس کی ہے؟ موسیٰ السلام کی، موسیٰ کو دی تھی تاکہ لوگ ہدایت پائیں، اسی تلاوت کی جا رہی ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، اور وہ لوگ اس پہ ایمان لاتے ہیں اس کے ساتھ۔ ومن یکفر، اور جو کوئی کفر کرے گا بھی من العذاب گروہ میں سے، فالنار موعدہ، آگ، بس آگ ہے اس کے ٹھکانے کی جگہ، اس کا ٹھکانہ جو ہے اس کا وہ آگ ہے۔ فلا تکو، پھر اللہ نے ایڈریس کیا فلا تکو فی مریۃ منہ، پھر اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کہا تم شک مت کرو، یہ تو کریں گے، بس تو اس پہ شک نہ ہو، بے شک وہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے، اور لیکن اکثریت ایمان نہیں لاتی اس بات۔ بالکل دو الگ الگ کتابیں بنائی ہیں آپ نے، یہ بنائی ہیں آپ نے کتابیں، ایک یہ ایک یہی آ رہی کتاب تھرو آؤٹ، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اسی کی تلاوت کی جا رہی ہے، اسی میں سے پڑھا جا رہا ہے۔ اور سورہ 47 محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ آیا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور صحیح عمل کرتے ہیں، وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم کفر عنهم سیئاتهم واصلح بالهم، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور صحیح عمل کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ایمان لاتے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا جاتا ہے، اور وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور ان کی برائیاں ڈھانپ دیتا ہے اور ان کی حالت صحیح کر دے گا۔ تو اس کے معنی وہی کتاب جب تلاوت کی جا رہی ہے اسی میں سے تلاوت کیا جا رہا ہے، اور نازل ہو رہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا جاتا ہے، تو آپ کو اللہ کہہ رہا ہے کہ اس پہ ایمان طرف حق ہے، اور ان کی برائیاں ڈھانپ دے گا اور ان کی حالت صحیح کر۔ کون لوگ؟ جو ایمان لاتے ہیں، اور والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور صحیح عمل کرتے ہیں، وآمنوا اور ایمان لاتے ہیں، پہلے سے کتاب چلی آئی اس پہ ایمان لا رہے تھے، سب موسیٰ السلام کو، سب پیغمبروں، اب ایمان لایا جا رہا ہے اس بات پر کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا جا رہا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو نازل کیا جا رہا ہے اس پہ ایمان لانے کو کہہ رہا ہے۔ دیکھیں ڈبل ہے، والذین آمنوا ایک دفعہ ہے، لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات جو صحیح عمل کیے، پھر کہا وآمنوا اور ایمان لاتے ہیں بما نزل علی محمد، اور جو نازل کیا جا رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس پہ ایمان لاتے ہیں، اسی کتاب سے جو نازل کیا جا رہا ہے، وہی کتاب پہ جو نازل اس پہ، وہو الحق من ربہم، وہ حق ہے، سچ ہے ان کے رب کی طرف سے، کفر عنہم سیئات، اور ان کی برائیاں ڈھانپ دے گا، واصلح بالہم، اور ان کے جو حالت ہے صحیح کر دے، جو حالت بگڑی ہوئی ہے، آئے کا بگڑا ہوا ہے، سب الگ الگ کتابیں بنائی گئی، الگ الگ شرائع بنائی گئی، موسی شرح، عیسی شرح، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہا ہے، کس نے کر رکھا ہے؟ سیم چیز ہے، کوئی فرق نہیں۔ اللہ ہمیشہ سے اس کا کلام ہمیشہ ایک ہی کلام ہے، اللہ کو دو تین چار باتیں تھوڑی کر رہا ہے، کبھی کدھر کر رہا ہے، کوئی کتاب ایک کتاب ہے اس کے اندر ساری صفات نام ہے۔ اب دیکھیے یہ موسیٰ کے پھر وہ کس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تلاوت کر رہے ہیں تو کیا کیا انہوں نے پرابلم فیس کرنی پڑی۔ الاعقاف 46:29-30 وَإِذَا صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفْرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمٍ مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جب ہم نے جنوں کو ڈھال کی ہوئے میں سے ایک نفری کو تیری طرف یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھیرا تاکہ وہ قرآن سنے،
پر جب اس کے لیے حاضر ہوئے انہوں نے کہا خاموشی سے سنو. پر جب وہ پورا ہو گیا وہ اپنی قوم کی طرف خبردار کرنے والوں ہو کر لوٹے اور جا کے اپنی قوم سے کہا, انہوں نے کہا اے ہماری قوم, بے شک ہم نے کتاب سنی جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے, تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو اس کے ہاتھوں کے درمیان ہے, اور حق کی طرف اور سیدھے طریقے کی طرف ہدایت کرتی ہے. اب یہاں پر آپ غور کریں, کچھ لوگ جن, اب جن میں پورا ڈسکس نہیں, اور جن کون ہے آپ سامنے ڈھال کیے ہوئے, اپنے آپ کو ڈھال کیا ہوا, ایسے لوگ بیٹھے ہوئے یہاں پر جن, پتہ ہے آپ کو, ڈھال کیے ہوئے اندر کچھ ہے, اوپر بنائے بیٹھے ہیں, جیسے ہم بہت سمجھ رہے ہیں, سمجھ کچھ نہیں آ رہا ہے, اور جا کے اپنی قوم میں جا کے یہی بولیں جو لکھا ہوا آگے دیکھیں. اور جب ہم نے جن ڈھال کیوں کو میں سے ایک نفری کو تیری طرف, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, ہر زمانے کی بات ہے, ذریعہ سنت رسول میں, وہ تیری طرف پھیرا تاکہ وہ قرآن سنے. دیکھیں عربی میں لکھا ہے قرآن, یستمعون القرآن, یعنی پڑھائی کو سنا, قرآن کو سنا. بس جب اس کے لیے حاضر ہوئے, جب وہ حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا خاموشی سنو, اس کو خاموشی سنو. بس جب وہ پورا ہو گیا, یعنی جب پڑھائی پوری ہو جائے گی, جب چلے جائیں گے تو اپنی قوم کی طرف گئے, خبردار کرنے والوں کو کر لوٹے, اپنے اپنے علاقوں میں جائیں گے. پھر انہوں نے کہا ہم, اے ہماری قوم, یا قومنا ان سمعنا کتاب, انہوں نے سنا کیا تھا, پڑھائی, یعنی میں پڑھ جو رہا ہوں, اور جا کے کہہ رہے ہیں ہم نے سنی کتاب, ہم نے سنی کتاب, لکھا ہوا, کیونکہ لکھا ہوا دیکھ رہے ہاتھوں میں کتاب ہے, پڑھائی میں کر رہا ہوں, ویریفائی آپ یہاں کر رہے ہیں جو کتاب ہے. تو انہوں نے جا کے کہا ہم نے کتاب کو سنا, لکھے ہوئے کو سنا. سمجھ آ رہی ہے آپ کو یہ فرق؟ دیکھیں آپ, انہوں نے سنا پڑھائی کو, پڑھائی سے ہوتی ہے کتاب کی تفصیل. جب پڑھائی سنی انہوں نے تو اپنی قوم پہ جا کے ہم نے لکھے ہوئے کو سنا, اور اس لکھے ہوئے کو سوچا جو موسیٰ کے بعد نازل ہوا. موسیٰ کی کتاب تو امام رحمت ہے, پہلے سے ہی ہے, مصدقا لما بین یدیہ, تصدیق کر رہی جو ہمارے ہاتھوں میں درمیان ہے. یہدی الی الحق, اور وہ ہدایت دے رہی ہے حق کی طرف, وَإِلَىٰ طَرِیقٍ مُسْتَقِیمٍ, اور طریقے سیدھے طریقے کی طرف ہدایت دے رہی ہے. انہوں نے جا کے کنفرم کیا اپنے لوگوں کے اندر جا کے, ایک تو یہ گروہ ہے, یہ کون تھے, ڈھال والے, جن. دو نظر, آپ کو دو چیزیں نظر آ رہی نہیں, بتا دیں آپ لوگ, میں ریپیٹ کر دوں, دو چیزیں نظر آ رہی نا کنٹینیوس. اب دوسرا ایک گروپ تھا, القصص 28:48, فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا اوتي مثل ما اوتي موسى اولم يكفروا بما اوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا انا بكل كافرون ومن قبل كتاب موسى اماما ورحمه وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. پر جب ہمارے نزدیک سے ان کے پاس حق آیا, انہوں نے کہا کیوں نہیں دیا گیا اس کو اس کی مثل جو موسیٰ کو دیا گیا تھا, اور کیا انہوں نے انکار نہیں کیا اس کا جو موسیٰ کو پہلے سے دیا گیا تھا. انہوں نے کہا یہ دونوں جادو ہیں جو ایک دوسری پشت پناہی کرتے ہیں, اور انہوں نے کہا بے شک ہم ہر ایک کا انکار کرنے والے ہیں. دوسرا گروپ کیا کرتا ہے, جب ان کے پاس فلما جاءهم الحق, جب ان کے پاس حق آیا, من عندنا, ہمارے پاس سے, انہوں نے کہا, سنی بڑی امپورٹنٹ, قالوا لولا اوتي مثل ما اوتي موسیٰ, انہوں نے کہا کیوں نہیں دیا گیا مثل جو دیا گیا تھا موسیٰ کو. یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جب حق آیا, ان کے پاس سچائی آئی, سچ, تو لوگوں نے یہ کہا کیوں نہیں دیا گیا, قالوا, انہوں نے کہا لولا اوتي مثل ما اوتي موسیٰ, کیوں نہیں دیا گیا اس کی مثل جو موسیٰ کو دیا گیا تھا. ان کے ذہن میں موسیٰ کو جو دیا گیا وہی تم نے, وہی کیوں نہیں دیا گیا, یہ انہوں لوگوں نے کلیم کر دیا. یہ کون لوگ ہیں, یہ کون لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ وہ جو موسیٰ کو دیا گیا تھا اس کی مثل کیوں نہیں دیا گیا محمد رسول اللہ کو, اسی ایک طرح کیوں نہیں دیا گیا, اسی کی مثل, ایگزامپل. یہ وہ لوگ ہیں جو اس کو مانتے آ رہے ہیں, تو نہیں یہی کیوں نہیں دی گئی. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ کیونکہ آگے اللہ کہتا ہے اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل, کیا وہ انکار نہیں کرتے آ رہے پہلے سے موسیٰ کو جو دیا گیا, یہ آپ انکار نہیں کرتے آ رہے موسیٰ کو یہ دیا گیا تھا. اللہ کہہ رہا ہے اولم یکفروا, کیا وہ لوگ انہوں نے انکار نہیں کیا بما اوتی موسیٰ من قبل, کیا انہوں نے انکار نہیں کر رکھا ہے جو موسیٰ کو یہ پہلے سے دے رکھا ہے, جو امام رحمہ ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں یہ کیوں نہیں دیا گیا, ان کے ذہن میں یہ چل جا رہی کتاب, ان کے ذہن میں یہ کیوں نہیں دیا گیا جو پہلے چل جا رہی ہے موسیٰ کی کتاب, یہ سمجھ رہے ہیں آپ. تو کہہ رہے ہیں یہ کیوں نہیں دی گئی, اس کی مثل کیوں نہیں دی گئی. وہ کہہ رہا ہے اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل, کیا تم انکار نہیں کرتے جو پہلے سے تم کو یہ دیا گیا, کتاب موسیٰ یہ دی گئی ہے, اس کا انکار نہیں کرتے آ رہے. قالوا سحران تظاہرا, کہہ رہے ہیں تو دو جادو ہیں. دو جادو کیا ہیں, جو میں پڑھ رہا ہوں اور جو سامنے آپ ویریفائی کر رہے ہیں, کیسے دو جادو ہو گئے, پڑھائی اور کتاب, دو جادو. دو میں کہہ رہا تھا شروع سے یاد کریں, جو میں پڑھ رہا ہوں, جو پہلی دفعہ آپ سن رہے ہیں زندگی میں, جبکہ قرآن سب کے گھروں میں,
جو پڑھائی ہو رہی ہے وہ اور جو لکھا ہوا ہے ویریفائی کر رہے ہیں، تو جادو ہے، اور ہم دونوں کا انکاری ہیں، نہ اس کو مانیں گے نہ اس کو مانیں گے. یہ جو تلاوت کی جا رہی ہے قرآن اور یہ لکھا ہوا جو آپ ویریفائی کر رہے ہیں، تو جادو ہے. تو اللہ کہتا ہے وَمِن قَبْلِ کتاب موسیٰ امام رحمہ، اس سے پہلے کتاب موسیٰ امام رحمت نہیں ہے، جو پہلے سے کتاب ہے. وَهَذَا کتاب مصدق اللسان عربی، اور یہ کتاب عربی زبان کی تصدیق کر رہی ہے. یہ کتاب عربی زبان کی تصدیق کر رہی ہے. کون سی کتاب؟ یہ جو میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تاکہ ان لوگوں کو خبردار کرتے ظلم کرتے آ رہے ہیں. وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ، اور یہ بشارت ہے محسن لوگوں کے لیے. تو اللہ نے اور کلیئر کیا وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ، اس سے پہلے سے کتاب ہے موسیٰ جو کہ امام ہے، سامنے ہے، رحمت ہے وہ. وَهَذَا کتاب، اور یہ کتاب جو پڑھی جا رہی ہے مصدق اللسان عربی، تصدیق کون سی زبان میں کر رہے ہیں؟ عربی میں. اور میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں یہ ارمیک میں ہے، کوئی کہتا ہے ہیبرو میں ہے، کوئی کہتا ہے کونی گریک میں ہے، اور کہیں لکھا ہے اللہ نے کتاب ارمیک ہیبرو اور کونی گریک میں نازل کری اس کتاب میں. مگر سب کے ذہن میں بھی دی تھی موسیٰ کو، اس میں لکھا ہے ٹورا. تو آپ سب کے ذہن میں ہے نا یہ بات، تو اس لیے یہ پرابلم چلی آ رہی ہے. اور یہ لکھا ہوا ہے، اللہ نے واضح کیا ہوا یہی پرابلم ہے کہ یہ کیوں نہیں دی گئی، الگ کتاب کیوں ہے. اور یہی جوز آج کے نہیں مانتے کہ یہ کتاب کیوں نہیں دی گئی. اگر وہ سمجھتے ہیں اللہ کی کتاب یہ ہے، کون؟ جوز اور کرسچن. وہی سمجھتے ہیں یہ ہے. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے ان کو یہ ملنی چاہیے کیونکہ اللہ کی کتاب یہ تو یہی ہونی چاہیے. تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ کتاب ہے، وہ اس کا پہلے سے انکار کرتے آ رہے ہیں. اور یہ امام رحمت ہے، پہلے سے امام کا مطلب سامنے ہے اور رحمت ہے اور ہدایت ہم پڑھتے آ رہے ہیں. تو آگے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں القصص 28:49 قل فاتوا بکتاب من عند اللہ هو اهدی منهما اتبع ان کنتم صادقین. کہہ دو کہ بس اللہ کے پاس سے کتاب کے ساتھ آؤ جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت والی ہو، بس میں اس کی اتباع کرتا ہوں. یعنی کون سی کتاب؟ جو امام ہے سامنے، موسیٰ کی کتاب جو آپ کے سامنے ہے، امام ہم رحمت ہے، اور جو قرآن پڑھا جا رہا ہے اس کی دونوں یہ پشت پناہی کر رہے ہیں. ان دو کے علاوہ کوئی کتاب کے ساتھ آؤ جو اس سے زیادہ ہدایت والی ہو. قل فاتو، کہتا ہے بس آؤ بکتاب من قبلی من عندنا عند اللہ، اللہ کے پاس سے کوئی کتاب کے ساتھ آؤ ہوا اہدی منہما، جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت پر ہو. کون سی دو؟ قرآن اور کتاب، پڑھائی اور جو لکھا ہوا ہے. اتبع، میں اتباع کرتا ہوں، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. یعنی جو کتاب لکھا ہوا ہے اس کی جو پڑھائی قرآن، یہ دونوں ایک دوسرے کی پشت پناہی کر رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں جادو ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان سے کہو کہ ان دو کے علاوہ اللہ کے پاس سے کوئی کتاب لے کے آؤ، میں اتباع کرنے کو تیار ہوں. لاؤ تو یہ آ گئی، کرے اتباع، مانے بائبل والے یہ کہہ رہے ہیں اللہ کلام ہے، مان لیں اس کو. اللہ کلام مان رہے ہیں، دنیا پتا ہے وہ. یہودی اتنی بڑی دنیا کہہ رہی ہے، عیسائی کہہ رہے ہیں، اور آپ بھی کہہ رہے ہیں تحریف شدہ ہے اللہ کی کتاب. تھوڑی تحریف ہو گئی ہے اللہ کی، استغفر اللہ. اللہ کی کتاب نہیں ہے، یہ انسانوں لکھی ہے. اب سورہ نام میں ہماری کنڈیشن دیکھیں کیا ہے. ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلين. یہ کہ تم کہتے ہو کہ بے شک جو کتاب ہم سے پہلے دو گروہ پر نازل کی گئی اور ہم ان کے درسوں کے بارے میں ضرور غفلت میں ہیں. یعنی ہم لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے پہلے دو گروہ کون تھے؟ یہودی اور نصارہ. ان کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں آپ، ہم اس کے غافل ہیں. ایکچولی تو یہ نازل ہوئی ہے مگر ہم سمجھتے وہ پہ پتہ ہی نہیں وہ اس پہ کیا لکھا ہوا ہے. کوئی بائبل پڑھا ہوا ہے، کوئی جانتا ہے کیا لکھا نہیں لکھا، غفلت پہ اس کو سمجھ لے کتاب. تم کہتے اور کیا کہتے ہیں؟ تو اللہ کہتا ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ یہودی نصارہ. البقرہ 2:113 وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. اور یہودی نے کہا نصارہ کسی شے پر نہیں ہے، اور نصارہ کہتے ہیں یہودی کسی شے پر کس نہیں ہے، اور وہ سب کتاب کی تلاوت کر رہے ہیں. کون؟ وہ یہ پڑھ رہے ہیں، آپ اس کو کہہ رہے ہیں. یعنی وہ اس پہ تدبر کر رہے ہیں، اس میں سے چرا چرا کے بنا رہے ہیں اس کو، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کی کتاب کی غفلت میں ہیں. وہ کہہ رہے ہیں وہ یہ تلاوت کر رہے ہیں بھائی. اور میں جانتا ہوں، آپ یقین کریں یہودی اس وقت کاپٹک کرسچنز، یقین کریں جو عرب کرسچنز ہیں، جوز ہیں، عربز اور جوز اس قرآن کی تلاوت کر کر کے اس کتاب کو ثابت کر رہے ہیں. میں سچ بتا رہا ہوں آپ کو. تو یہاں پاکستان میں لوکلی میں انٹرنیشنل لوگوں سے بات کر رہا ہوں یوٹیوب پہ، انٹرنیٹ ٹی وی چینلز کے اندر باقاعدہ یہودی عربز اینڈ کرسچنز، یہودی عربز، وہ باقاعدہ اس کو قرآن کی آیتیں تلاوت کر کے ادھر لے کے جاتے ہیں. اور وہی ہم ہمارے ذہنوں میں وہی بات ہے. یہ اصل میں عرب جو ہے وہ عربی، میں صرف آپ کو بلیم نہیں دے رہا ہوں، میں ایک مثال دے رہا ہوں. عربی تو سمجھ رہے ہیں نا. تو اللہ نے بھی بتا رہا ہے وہ تو تلاوت کر رہے ہیں کتاب کی اس کی، اور تم کہہ رہے ہو ہم اس کی کتاب کے غافل ہیں. وہ بتا رہے ہیں وہ یہی تلاوت کر رہے ہیں. کیونکہ اصل سورس دیکھیں نا، ہر اللہ کی ایک چیز ہوتی ہے 100%. عام دنیا میں کسی نے ایک چیز انوینٹ کر لی، سپوز چھوٹو سے ایک بات ہے، باقی سب اس کی نقل کرتے ہیں. ایک سمجھے کسی نے ایک آدمی نئی چیز بنائی، پھر بعد میں نقلیں ہوتی ہیں. تو یہ اللہ کا کتاب شروع سے حق چلا رہا ہے، اس کو تو آپ چینج نہیں کر سکتے. تو لوگوں نے چرا چرا کے اس میں کچھ چیزیں چرا کے اپنی کتابیں بنا لی ہیں، وہ مذہب بن گئے. اور آپ سمجھیں اس کتاب کی بات، وہ اللہ کہہ رہا ہے اسی کتاب کی تلاوت کر رہے ہیں.
یہ دیکھیں وقالت الیہود لیست النصارى شیء وقالت النصارى لیست الیہود والے دونوں ایک دوسرے کہہ رہے ہیں کسی شے پر نہیں ہو. وہم یتلون الکتاب وہ تلاوت کر رہے ہیں کتاب کی, اسی کتاب کی. تو تلاوت کون کر رہا ہے؟ وہ بھی لوگ, وہ بھی تلاوت کر رہے ہیں یہودی نصارہ. وہ اس کو سامنے صرف دکھانے کے لیے بنا رکھا ہے, اس کو منوا رہے ہیں. جیسے میں آپ کو بات بتاؤں ایک ایگزامپل کے طور پہ, کہ آپ قرآن کی کوئی آیت پڑھیں, کوئی بات کر رہے ہیں, جیسے میں آپ کے سامنے تقریباً کنٹینیوس قرآن کی آیت تلاوت کر رہا ہوں. نارملی کیا ہوتا ہے معاشرے میں, ایک قرآن کی آیت پڑھی جاتی ہے, اس کے بعد ایک حدیث سنائی جاتی ہے, اور اس حدیث کو ثابت کرنے قرآن کی آیت بتائی جاتی ہے کہ دیکھیے صاحب یہ حدیث میں لکھا, قرآن اس کو ویریفائی کر رہا ہے. ایگزیکٹلی ایسی کرتا ہے یہودی. قرآن کی تلاوت کرتا ہے, دیکھیے قرآن نے بائبل کے بارے میں کہہ دیا, بائبل پڑھے, یہ قرآن میں لکھا, دیکھیے بائبل میں لکھا ہوا ہے. وہ بھی بائبل اپنی قرآن سے ویریفائی کرواتا ہے کہ آپ کے قرآن میں یہ بات لکھی ہوئی ہے صاحب, اتنا آپ موسیٰ کو دیا, کہاں لکھا ہوا بھائی؟ یہ کیسی بات, یہودی ہے عیسائی یہودی. میں نے کہا آپ کے مسلمان, میں نے مسلمان کہا قرآن میں بتاؤ کیا لکھا ہوا ہے. تو اپنی ٹورا بنوا رہا ہے قرآن سے, قرآن میں لکھا ہوا نہیں ہے. ہر چیز انجیل بنوا رہا ہے قرآن سے. عیسیٰ صاحب انجیل لکھا ہے, تمہارے قرآن میں لکھا ہوا ہے. میں نے انجیل لکھا ہوا ہے, تمہاری وہ مارک میتھو لوک والی تھوڑی انجیل کی بات ہو رہی ہے. تو جس طرح انسان حدیث کو منواتا ہے, اس طرح وہ بائبل کو منواتا ہے. عرب جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں ڈسکشنز ہو رہے ہیں, ان سے بات ہی نہیں کر سکتے اگر آپ کو چیزیں معلوم نہ ہو. آپ کو اپنی کتاب کا معلوم نہ ہو تو آپ ویسے ہی بالکل اندھے لوگوں کے بہرے کی طرح.